بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی۔ اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہسوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے۔ وہ اپنی رویت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا اور صحیح سلامت پہنچ گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس بازیاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمتگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا، ابھی تو میں شہر سے بھی نہیں نکلا اور یہاں ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ کچھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرام زادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں کرنے اور بے چین ہونے لگا اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم مزمل۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا، ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک چھوڑنے کا کلک ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر وہ باتیں نہ کہیں۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا، بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہیں کیا۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور ان میں سے 20 لونڈیاں نکلی اور 20 غلام۔ ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا، اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئی اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلنے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے دل میں کہنے لگا، واللہ میری مصیبت اس مصیبت کا پاسنگ میں نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا۔ اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے۔ یہاں تو پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور یہاں اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا
रंग फक होने की वजह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोबारा बहाल होने की वजह बताने से आप मुझे माफ रखिए। भाई ने कहा, खैर रंग फक होने और कमजोरी की वजह पहले बताओ, बताओ तो सही, ताकि मैं भी सुनूं। इसने जवाब दिया, जब आपने अपने वजीर को मेरे बुलाने के लिए बिला भेजा तो मैंने सफरी सामान तैयार किया और अपने शहर से बाहर आया। इस वक्त मुझे याद आया जो हीरा मैं आपके लिए लाने वाला था, इसे अपने महल में भूल आया हूँ। मैं घर वापस गया तो क्या देखता हूँ, मेरे बिछोने पर एक हबशी गुलाम मेरी बीवी के साथ हम बिस्तर है। मैंने वही दोनों को कत्ल कर दिया और रवाना हो गया। अब यहाँ आया हूँ तो वही बात मेरी आंखों के सामने फिर रही है। ये है सबब मेरे चेहरे के रंग उड़ने और कमजोरी का। मगर इस बात से आप मुझे माफ रखिए कि मैं अपने बहाल होने की वजह आपसे बयान करूं। जब इसके भाई ने इसकी बातें सुनी तो कहा, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि दोबारा बहाल होने की वजह भी बताओ। इस पर इसने जो कुछ देखा सब कह दिया। शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा, मैं ये माजरा अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। शाहजमान ने कहा, अच्छा आप ये ज़ाहिर कीजिए कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं और मेरे मकान में छुप जाएं। इस तरह से आप सब कुछ अपनी आंख से देख लेंगे। बादशाह ने फौरन कूच बोल दिया और खैमे और लश्कर शहर के बाहर निकल आए और बादशाह भी बाहर आ गया और खैमे के अंदर जा बैठा और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो बेस बदल कर निकला और इस महल में आया जहां इसका भाई था और इसकी खिड़की में आकर बैठ गया, जिसका दरवाजा बाहर बाग की तरफ था। थोड़ी ही देर थी कि लौंडियां और इनकी मालका गुलामों के साथ आईं और वहीं कार्रवाई होने लगी। जो इसके भाई ने कहा था, ये बातें असर के वक्त तक होती रही। जब शहरयार बादशाह ने यह माजरा देखा तो इसके हाथ के तोते उड़ गए और इसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो हम जिस तरह बैठे हैं उठ खड़े हों। मुल्क और दौलत की क्या परवाह, चलो देखें दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो, वरना ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए और कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्जाजार में पहुंचे, जहां एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से इन्होंने पानी पिया और बैठकर सुस्ताने लगे। जब एक पहर दिन गुजर चुका तो वो क्या देखते हैं, समंदर में तलातुम उठा और इसमें से एक सियाह सतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब इन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए जो बहुत ऊंचा था और देखने लगे अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चिपटी खोपड़ी वाला देव सर पर एक संदूक लिए खुशकी में आ निकला और इसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर इसने संदूक खोला और इसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर इसने वो प्याला खोला और इसमें से एक नौजवान लड़की निकली जिसका बदन सडूल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था। जैसा कि अतिया शायरा ने कहा, अंधेरे में वो इस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया है और ऊपर दरख्त को रोशन कर देती है। आफताब को इसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वो बाहर निकलकर जलवा अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वो पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई इसके सामने सर के बल गिर पड़ती है। जब इसके हुस्न के सब्जाजार पर इसके नाजो अदा की बिजलियां गूंजती हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। देव ने इस लड़की की तरफ देखकर कहा कि ऐ शरीफ ज़ादियों की सरताज, जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा सो लूँ। ये कहकर वो लड़की के जानों पर सर रखकर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो इन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठा देखा। ये देखकर इसने देव के सर को अपने जानों पर से उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी कि उतर आओ और देव से ना डरो। इन्होंने जवाब दिया कि खुदा के वास्ते हमें बदकारी से माफ रखो। लड़की ने कहा, अगर तुम ना उतरोगे तो मैं देव को जगा कर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वो बुरी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। डर के मारे वो दोनों उतरकर इसके पास आ गए। वो करीब आई और कहा कि आओ मेरे ऊपर आओ, वरना मैं अभी देव को जगाती हूँ। देव के डर के मारे से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा
کہ بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے آپ شروع کیجئے۔ وہ یہی بات کرے تھے کہ پہلے کون اس سے صحبت کرے کہ لڑکی نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اور اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں۔ تم دونوں بھائی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دی۔ اس نے کہا کہ سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق میں 7 کفن لگا کر مجھے گہرے اور موجزن سمندر کی اتھاہ میں پوشیدہ رکھتا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششدر رہ گئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک باکرا سے ہم صحبت کرتا اور اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور ان شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بدستور ہر روز ایک نئی لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ مغموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو کہ غم نہیں رہتا، جس طرح کہ خوشی فانی ہے غم بھی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ اس نے کہا یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا وہ کیا تھا؟ نوٹ: الف لیلا کو قصہ وار شائع کیا جا رہا ہے جس میں اس کی تقسیم کہانیوں کی نسبت سے کی گئی ہے۔ ہر کہانی ختم یوں ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اسے نامکمل سمجھتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ اگلی کہانی سے جڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ قارئین اسی تناظر سے اسے دیکھیں۔ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے جانوروں اور چڑیوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو صاف ستھری گھاس پڑی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا مگر فوراً واپس آ جاتا۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں،
मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होता है मगर फौरन लौट आता है। मुझे तो देख कि मैं हमेशा हल और चक्की में जता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा, ऐसा कर कि जब तुझे खेत पर ले जाएं और तुझ पर जोर रखें तो तू लेट जाइयो, और अगर तुझे मारें तब भी मत उठियो और गिर पड़ियो। जब वो तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गोया तू बेहद कमज़ोर है। इस तरह 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत और मशक्क़त से आराम मिल जाएगा। सौदागर इन दोनों की बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो इसने सिर्फ 2-1 मुंह मारे और बस। जब सुबह को वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो इसे बेहद कमज़ोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह ये होगी कि वो कल दिन भर जता रहा। ये खबर इसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ए आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर इसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा, इसके बजाय आज दिन भर गधे को जोत। जब दिन भर जुतने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने इसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसकी वजह से वो दिन भर ऐशो आराम में रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जब गधा दिन भर का थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा, सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल ना रहा तो इसे कसाब के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो इसे ज़िबा कर डाले और इसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो इसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं इनको परेशान ना करूँगा। इस रोज़ इसने सारे चारे को सफाचट कर दिया, यहाँ तक कि खाली तोबड़ा चाटने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल को लेकर जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़ कर चलने और रीह खारिज करने लगा। इस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि इसके पेट में बल पड़ गए। इसकी बीवी ने कहा, तुम किस बात पर हंसते हो? इसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, और अगर मैं ये इसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा कि ख्वाह तुम मर ही क्यों न जाओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बतानी पड़ेगी। इसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो ना हो तुम मुझ पर हंसते हो। फिर इसने इतना इसरार किया कि सौदागर मजबूर हो गया। इसने अपने बेटों को जमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और ये ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और जान दे दे, क्योंकि वो इसे बहुत प्यारी थी और इसकी चचेरी बहन और इसकी औलाद की माँ थी और इसकी उम्र 120 से ज़्यादा हो चुकी थी। इसने सारे अहलो अयाल और मोहल्ले वालों को जमा किया और इनसे कहा कि मेरे पास एक बेद है, जिस किसी के पास ये बेद हो और वो इसे जाहिर कर दे तो इसकी सज़ा मौत है। इस पर तमाम हाज़रीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दो, खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारा शोहर और तुम्हारे बच्चों का बाप मर न जाए। बीवी ने कहा, इसे अपना बेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वो मर ही क्यों न जाए। यह सुनकर वो बहुत खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। इसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ थी और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि मुर्गा कुत्ते को सख्त सुस्त कह रहा और गालियाँ दे रहा और चिल्ला कर कह रहा कि तू खुशियाँ मना रहा है और हमारा आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा, ये क्यों? कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमझ आदमी है। मुझे तो देख कि मेरी 50 बीवियां हैं, कभी एक को राजी करता हूँ और कभी दूसरे के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी इसके आगे इसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शतूत की छड़ियाँ तोड़े और इसे तह खाने में ले जाकर इतनी छड़ियाँ लगाए।
کہ یہاں تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھریاں توڑی اور تہہ خانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اسے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہہ خانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کوار بند کر دیے اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخرکار دونوں تہہ خانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سوار کر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہہ گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہیو کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے، اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بکارت زائل کی۔ پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا اے بہن کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم بشرط دیا بادشاہ سلامت اجازت دے۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو کہانی کو سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔